آخری نصیحت بالخصوص بیگن وائنز کے بھائیوں کے لیے، آپ کی ایک نئی سیریز شروع ہوئی جس میں آپ اینٹی کرائسٹ، دجال، ورلڈ اکنامک سسٹم، ورلڈ بینکنگ سسٹم کے بارے میں آپ لے رہے ہیں میرے بھائی. یہ آپ ارائیولز ویڈیو کے اوپر اگر دیکھ کے آپ اس کو ریسرچ کا نام دے رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے. یہ آپ اگر یوٹیوب سے ریسرچ کر رہے ہیں، یاد رکھیں یوٹیوب یہ اڈا نہیں ہے ریسرچ کرنے کا. اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا. 3 باتیں آپ لوگوں نے بڑی خطرناک کر دی آپ کی اس سیریز کے اندر. پہلا معاملہ جو آپ نے کر دیا ایک سیریز میں، ایک ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا جس بات کا علم ہے وہ کام کریے، جس بات کا علم نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھا تو کوئی جواب نہیں ملا. عمر بن خطاب سے پوچھا تو کوئی جواب نہیں ملا. عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پتا تھا کہ وہ کھجور کا جھاڑ ہے، لیکن وہ خاموش رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھجور کا جھاڑ ہے، عمر بن خطاب اپنے بیٹے کے ساتھ جب گھر جا رہے تھے تو پوچھا، بیٹے نے کہا ابا مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا جھاڑ تھا لیکن میں نے نہیں کہا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹے کاش تو وہ جواب دے دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑی خوشی ہوتی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا ابا حضور میں کیسے جواب دیتا جبکہ ابو بکر اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا تو میں کیسے جواب دوں؟ تو جس چیز کا علم پر ہمارے بڑے خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں، علماء خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں، اس چیز کو اپنی منطق، اپنی لاجک، اپنے مزاحیہ باتوں میں یا اپنی منطق یا اپنے ریسرچ کو جو چھٹے ہوئے ویڈیو سے آپ جو سب بات پیش کر رہے ہیں اس کو مت دیجئے نا. پہلی بات آپ کے ویڈیو میں آپ نے پیش کی کہ شیطان کس طرح اپنے چہرے کو چینج کرتے ہیں. دیکھو کسی فلم کا آپ نے بتا دیا، ایک لیڈی کو بتا دیا جو انسانی شکل میں جو ٹیڑھی ہو رہی ہے گرافکس کی شکل سے، اور اس کو چیل بنا دیا گیا، اور آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شیطان ہے جو چیل بن گیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اب آپ غیب کی باتوں میں ہاتھ ڈال دیے. بیگن وائنز کے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، اسلام میں جو باتیں غیب کی ہیں اس پر آپ عقل نہیں لگا سکتے اور نہ اس کا پکچرائزیشن کر سکتے. غیب کی باتوں سے اگر کھیلیں گے دین سے غائب ہو جائیں گے لوگ. اس سے پہلے بہت سارے لوگ غائب ہو گئے. مرزا غلام احمد قادیانی علم غیب کے معاملے میں غائب ہو گیا. مولانا وحید الدین خان علم غیب کے معاملے میں غائب ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے. قرآن مجید کی آیت کو یہ پیش کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، غائب ہو گئے اسلام سے. آج کافر کا فتویٰ ان کے اوپر آ گیا اور آپ شیطان کا پکچرائزیشن کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں جب وہ پوسٹر ڈالتے ہیں جنت کی احادیث کا، تو جنت کے بارے میں احادیث لکھ کر کوئی پھولوں کا باغ ڈال دیتے ہیں. یہ پکچرائزیشن کرنے کے لیے پھولوں کا جو باغ فوٹو میں ڈالا گیا یہ جنت ہے. کئی لوگ جو جہنم کی آگ کی حدیث پیش کرتے ہیں یا آیات پیش کرتے ہیں اس پر جلتی ہوئی آگ ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے آپ جہنم کی آگ کا پکچرائزیشن نہیں کر سکتے. یاد رکھیے آپ جنت کے باغات کا پکچرائزیشن نہیں کر سکتے. یاد رکھیے غیب کی معاملات کا پکچرائزیشن آپ ہرگز نہیں کر سکتے. اگر آپ غیب کی باتوں کا پکچرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ انتہائی غلط اور گناہ کا کام کر رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری بات آپ نے یہ کہہ دی آپ کی اس دجال والی سیریز میں کہ اسکالرز کی یہ اوپینین ہے کہ اسکالرز دجال کو انسان کہتے ہیں. میرے بھائی یہ اسکالر کی اوپینین نہیں ہے، یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دجال انسان ہے. آپ دجال کے بارے میں یہ کہہ چکے اپنی سیریز کے اندر کہ اسکالرز کی یہ اوپینین ہے کہ دجال ہیومن بینگ ہے. ارے میرے بھائی یہ دین کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. حدیث میں اسکالر کی اوپینین نہیں چلتی. ڈائریکٹ آپ کو حدیث کا حوالہ دینا پڑے گا، آپ کو قرآن کا حوالہ دینا پڑے گا. ڈائریکٹ اسکالر کی اوپینین بول کے آپ پیش نہیں کر سکتے. تمیم داری روزنوں کی حدیث ہے غالباً مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال نے خود کہا تمیم داری سے میں انسان ہوں. وہ انسانوں میں سے ہے دیدان ملت، اس کی حدیث ہے. عقل مت لڑائیے، غیب کی باتوں میں ہاتھ مت ڈالیے. دجال اس وقت غیب کی باتیں ہاتھ مت ڈالیے. شیطان کا اپنے چہروں کو بدل لینا غیب کی باتیں اس میں ہاتھ مت ڈالیے.
تیسری بات، اکنامیکل کرائسس کے بارے میں آپ کا جو ایپیسوڈ میں آپ نے کلپ جاری کی جس میں آپ نے اکنامیکل کرائسس کے بارے میں دو بھائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بینکرز ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، یہ یہودی ہے، یہ چھپے ہوئے رہتے، یہ کہیں بھی نہ نکلتے، دنیا کو کنٹرول کرتے رہے. کیا ڈرا رہے ہیں ہم مسلمانوں کو؟ آپ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سے نہ ڈرا رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے، احادیث سے نہ ڈرا کہ آپ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ بینکنگ کرائسس سے ڈرا رہے ہیں، آپ فورن بینکنگ سسٹم سے ڈرا رہے ہیں تباہ ہو جائیں گا، دنیا ڈوب جائیں گی، پیسے ڈوب جائیں گے. ارے چھچورے پنے سے ہٹتے ہوئے آپ لوگ اپنی حد کو مت بھولیے. ارے اکنامیکل کرائسس تم دیکھے کیا بابا، دیکھے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا سب سے ہائیسٹ لیول کا اکنامیکل کرائسس اپنی حدیث میں ذکر کر دیا. کہا دجال نکلنے سے 3 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک دے، بارش رک جائے گی. پھر اللہ اسی 3 سال پہلے زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 اناج روک دے، اناج رک جائے گا. اکنامیکل کرائسس کی جو شروعات ہے، فوڈ کرائسس کی جو شروعات ہے، دنیا پریشان ہو جائے گی، وہ دجال نکلنے سے 3 سال پہلے کا ہے. یہ بینکرز کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈرائیے مت بےہودہ باتوں سے لوگوں کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دجال نکلنے سے 2 سال پہلے کہے گا آسمان سے کہ دوسرا 1/3 1/3 بارش روک دے. زمین سے کہے گا کہ دوسرا جو حصہ ہے 1/3 اناج کو روک دے، زمین روک دے گی. اور جب دجال نکلنے سے ٹھیک 1 سال پہلے آسمان کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ریمیننگ 1/3 روک لے بارش. زمین کو حکم دیں گے کہ لاسٹ 1/3 جو پرسنٹیج ہے اس کو بھی روک لے اناج. تو دجال زمین سے نکلنے سے آخری 1 سال پہلے نہ بارش کا بوند گرے گا، نہ زمین سے اناج کا دانہ اگے گا. میرے بھائیوں، اینٹی کرائسٹ ارائیولز والے اور دیگر میرے بھائی جو یہ ویڈیوز کے ذریعے یہ بارہمولہ ہلز کہتے، یہ فلاں ہلز کہتے، یہ کہاں سے لے کے آگے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ لوگ جو اس کے پیچھے اپنی لاجک کا عقل لڑا رہے ہیں، مت ڈرائیے. ایسا اکنامیکل کرائسس آنے والا ہے دجال کے دور میں، نہ ایک دانہ اگنے والا، نہ ایک بوند برسنے والی ہے. تو صحابہ جب حدیث سنے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے مسلمان، اس زمانے کے لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ تصور کر کے دیکھیں آپ کیسا کرائسس ہے، فوڈ کرائسس، اکنامیکل کرائسس. جب اناج نہیں لگیں گا تو لوگوں بزنس کیا کریں گے؟ جب پانی نہیں برسیں گا کہ لوگوں کی انڈسٹری کیا چلیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک کرائسس کے بارے میں آج مسلمان کو خوشخبری دے دیے. اور میرے بیگن وائنز کے بھائی ایک دجال کی سیریز میں کہتے ہیں کہ بینکنگ کرائسس ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نہ آسمان سے بوند گرے گا، جب نہ زمین سے دانہ اگے گا، بس اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کی بھوک اور پیاس کو اللہ مٹا دے گا. اور بھائی آپ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ اکنامیکل کرائسس سے ڈرا رہے ہیں ہم کو؟ بینکنگ سسٹم سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں؟ ایسا کام مت کیجئے. مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے. اور جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، علم غیب کا، اس باتوں میں چھیڑیے مت. نہ شیطان کے جو سو پکچرائزیشن، شیطان کے جو سو چہرے بدلنے کی بات کو چھیڑیے. توبہ استغفار کر لیجئے. آپ غیب کی بات بتائے. آپ کو معلوم شیطان ویسے چینج ہوتا؟ بالی ووڈ کو جو سو ایکٹریس کا ویڈیو میں چینج ہو رہا اور آپ اس کو بتا دے رہے ہیں چھیل ہو گئی. گرافکس کے ذریعے آپ علم غیب لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں صاحب آپ؟ ارے صحابہ جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نہیں دیکھے، دیکھتے تو دیا قلبی ردنوں کی شکل میں دیکھتے تھے. اور آپ لوگوں کے سامنے ابلیس کو، جنات کو، فلاں کو، ان کے چہرے انٹرچینج کس طرح ہوتے ہیں بتا رہے. غیب کی بات میں ہاتھ مت ڈالیے. دجال کے بارے میں صحیح علم حاصل کیجئے. اور اکنامک کرائسس سے لوگوں کو مت ڈرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرائسس کے موقع میں خوشخبری دیے. اور دجال کا تعارف آپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے بارے میں پڑھنا سکھائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا. ہر نماز میں دعا پڑھنا ہے، دعا معصورہ کے بعد. اس وقت نکلتے وقت کا بھی اس کا فتنہ، آج جو اس کے پرستار ہیں، اس کے پجاری ہیں، ان کے بھی فتنے سے اللہ ضرور بچائے گا انشاءاللہ. لہذا میرے بھائی پیگن وائنز کے اور حیدرآبادی جو سن نوابس اور کون ہے میرے بھائی؟ حیدرآباد ڈائریز کے میرے پیارے عزیز بھائی، آپ تمام سے کوئی جو سو گرانی ہے. بتانے کا مقصد یہ آپ مسلمان ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو دیکھنے والے مسلمان ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھنے والوں سے بھی ادب اور گزارش ہے اس چیز کو بین کیجیے.
بنانے والوں سے بھی گزارش ہے اپنے ہنر کو اپنے ٹیلنٹ کو اچھے چیز میں استعمال کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیلنٹ بھی اچھا دیا, اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے بھی اچھے بنا. ہماری دعائیں آپ کے لیے اضحک اللہ سنک, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. حق بات کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دی جاتی ہے وہ خیر کے لیے ہوتی ہے. میری آپ سے گزارش ہے, میری اگر کوئی بات آپ کو کڑوی لگی ہے, بری لگی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی, لیکن قرآن اور حدیث اور علماء کرام کے ایکسپلینیشن اگر کوئی برا لگا آپ کو, آپ کے ایمان کا جائزہ لے لینا. میرے سمجھانے کے انداز میں کوئی برا لگا تو میں معافی چاہوں گا, لیکن دین کی کوئی بات اگر آپ کو بری لگ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ٹو ہم, لعنت ہو اس پر, لعنت ہو اس پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کہتا ہے. تو کہیں اس لعنت کی چکر میں تو نہیں آ رہے میرے بھائی. اپنا جائزہ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہم سب کو ہر برے شر سے محفوظ رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.